بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ وہ کون سا پہلا رشتہ ہے جو سب سے پہلے معارض وجود میں آیا، دنیاوی طور پہ بھی اور ازلوں پر جب اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ ایک بنایا، وہ کون سا رشتہ ہے؟ تو پہلا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے، یعنی کہ میاں بیوی کے رشتے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ شاید ماں باپ کا پہلا رشتہ ہے، یا ماں بچے کا پہلا رشتہ ہے، یا ماں بیٹی کا پہلا رشتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کر کے ہمیں ایک پیغام دیا، اور ہمیں یہ زندگی سمجھانے کے لیے انہوں نے 11 شادیاں کی کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کیٹیگری کی عورت سے شادی کی، اور یہ بتایا اپنی امت کو کہ ان کے ساتھ آنے والی زندگی میں کس کس طرح سے معاملات پیش آ سکتے ہیں، کس کس کیٹیگری کی عورتوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی، وہ ازواج کے ساتھ کس طرح سے اپنا سلوک روا رکھیں اور کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا کر چلیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننے سے ہی ہمیں پتہ چلے گا، اور کس طرح سے حسن سلوک کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ ملتے تھے اور ان سے مسکرا کر ملتے تھے، اور کیسے سب کے ساتھ انہوں نے یکساں سلوک روا رکھا۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے اور بہت بڑا میسیج ہے، اور ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ اب آج کے دور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ آج شادی ہوئی تھی، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت بہت کم ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر انسان میں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب میں برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے رشتے اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ رشتہ ایک طرف سے جڑتا نہیں کہ دوسری طرف سے ٹوٹنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے ذہن خود سے بنا رکھے ہیں، ہم نے خود سے اپنے رولز بنا رکھے ہیں، اپنی حدود خود سے بنا رکھی ہیں۔ ہم تو بھول ہی چکے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور میرے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور ان کی ولادت اور ان کا آخری الزماں ہونا ہمارے لیے کس بات کا پیغام دیتی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی پر عمل پیرا ہوں اور ان کی زندگی کو جا کر پڑھیں، دیکھیں اور سیکھیں تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھنا پسند نہیں فرماتا، نہ ہی شوہر کا دل کرتا ہے بیوی سے بات کرنے کو، نہ ہی بیوی کا دل کرتا ہے کہ وہ شوہر سے بات کرے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ پہل کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پہل کرے۔ اسی چکر میں رشتوں کی تباہی ہوتی جا رہی ہے، رشتے تباہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سے گھر اجڑ رہے ہیں، بہت سے بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں اور ان کی آپس کی بیچ کی دوریوں کی وجہ سے بچوں کی جو پرورش ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارے بچے ہم سے وہی سیکھیں گے جو کچھ وہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اگر ہمارے جو شوہر ہیں، شوہر حضرات کے لیے ہے یہ، اگر وہ کوئی بھی اس بات کو برا محسوس نہ کرے، بہت ہی مؤدبانہ اور ادب کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تمام بھائیوں سے
یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دل میں ان کا ادب اور عزت احترام برقرار رہے، ان کی زوجہ کا احترام برقرار رہے، تو بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ واضح نہیں کریں، اپنے بیچ کے اختلافات بچوں سے دور رکھیں اور بچوں کے سامنے اپنا سلوک روا اچھا رکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ایک اچھا اثر آپ سے لے اور ایک اچھا انسان بنے اور ایک اچھا شہری بنے، تو اس کے لیے آپ کو ویسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس میں یہ کوتاہیاں نہ ہوں، یہ غلطیاں نہ ہوں، اور ہم سارا الزام آنے والی جنریشن کو دے دیتے ہیں، لیکن اس پر کہیں نہ کہیں ہم میں خود کی اپنی ہی بھی غلطیاں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پر صبر نہیں، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقے کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے گا اور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور برداشت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس کو دل سے خوشی سے یہ سوچ کر کریں گے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور ہمارے اس رشتے میں برکت بھی آئے گی۔ آپ ایک دفعہ آغاز تو کر کے دیکھیں، اگر ہمارے رشتوں میں کہیں کوئی کمیاں، کوئی خلا، کوئی سپیس باقی رہ گئی ہے، یا کہیں بھی کسی کے گھرانے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے، میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہے، تو پلیز اللہ کے لیے، اپنے پیارے آقا دو جہاں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے یہ رشتہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، اور اس کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اپنے لباس کی حفاظت فرمائیے، اپنے لباس کی عزت و آبرو کا خیال رکھیے اور خود بھی خیال رکھیے، اور ساری زوجائیں سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ادب، عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔ یہ میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے التجا ہے کہ صرف دو بول محبت کے ہر چیز، ہر اختلاف، سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر آئیں، مسکراتے ہوئے اپنی زوجہ سے ملیں، مسکرا کر زوجہ بھی آگے سے جواب دے، تو گھر کا ماحول بھی بہت خوشگوار ہو جائے گا اور شوہر کی سارا دن کی تھکن بھی دور ہو جائے گی جب وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اپنی طرف خوبصورتی سے، خوشی سے مسکراتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر دل میں کوئی اختلاف، کوئی بھی غلط فہمی ہوگی تو وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت مثبت اثرات ملیں گے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم جا کر دیکھیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، تو ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکت ڈال دے گا کہ یہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے محبوب کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کوشش جب اچھی ہوگی، نیت جب صاف ہوگی اور ارادہ جو ہوگا وہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام میں برکت ڈال دے گا۔ ایک تو پہلے بھی جو رشتہ آپ کا بنایا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ ایک ثواب ہے۔ بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھے اور شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس کے کھانے کا، پینے کا، جاگنے کا، سونے کا، تو یہ تو ویسے ہی عبادت ہے۔ محبت سے بیوی کو دیکھنا، محبت سے شوہر کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا ہے۔ تو جو گھر میں بیویاں بیٹھی ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اچھی پرورش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بیویوں کو بھی بہت زیادہ درجات عطا فرماتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال، جان اور اپنی عزت اور اس کے بچوں کی محافظ بن کر بیٹھی ہیں اور ان کو ایک اچھی تربیت دے رہی ہیں، ایسی تربیت جو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے۔ تو ایسے نسلوں کی نسلیں سنور جائیں گی، ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا، اور ہم بھی اگر آج سے یہ کوشش شروع کر دیں تو کل کو ہم یہ قیامت کے دن اور اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو دنیا میں بھی آپ کی امتی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، ہم نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، یا رسول اللہ ہماری کوئی التجا، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کسی بھی بات سے